السلام علیکم پیارے بچوں، آج میں آپ کی مس نیلوفر آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو لائی ہوں جو ہے سبق عیدین۔ بچوں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خوشی منانے کے لیے دو تہوار عطا فرمائے ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ یہ دن محبت، بھائی چارے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے دن ہیں۔ عید کے موقع پر مسلمان نئے کپڑے پہنتے ہیں، عید کی نماز ادا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں اور غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ آج ہم اپنے سبق عیدین میں اسلامی تہواروں کی اہمیت، ان کی خوشیوں اور ان سے ملنے والے پیغامات کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو آئیے پیارے بچوں، سبق شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 3، عیدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں ایسا خوشی کا دن جو ہر سال لوٹ کر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سال میں 2 دن ایسے عطا کیے ہیں جن میں مسلمان خاص طور پر خوشی مناتے ہیں۔ یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن ہیں۔ انہیں عیدین کہا جاتا ہے۔ عیدین کا مطلب ہے 2 عیدیں۔ تو بچوں، ان 2 عیدوں کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ یہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر ہے، میٹھی عید جس پہ آپ عیدی بھی لیتے ہیں اپنے بڑوں سے، اور عید الاضحیٰ جس میں آپ جانور قربان کرتے ہیں۔ عید الفطر۔ عید الفطر رمضان المبارک کا مہینہ مکمل ہونے پر یکم شوال کو منائی جاتی ہے۔ عید الفطر دراصل رمضان المبارک کے فرض روزوں کی تکمیل پر اظہار تشکر ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکی کی توفیق ملی اور ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کے مستحق بنے۔ عید الفطر کے موقع پر تمام مسلمان فطرانہ بھی ادا کرتے ہیں۔ فطرانہ سے مراد ایک خاص مقدار میں گندم، چاول یا رقم وغیرہ غریبوں اور محتاجوں کو دینا ہے۔ فطرانے کا بنیادی مقصد غریبوں اور ناداروں کی مدد کرنا ہے تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ تو بچوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے ماما پاپا ایک خاص رقم غریبوں کو دیتے ہیں رمضان المبارک میں، یا کچھ راشن وغیرہ دیتے ہیں، اسی کو فطرانہ کہا جاتا ہے۔ جاننے کی بات، فطرانے کو صدقۃ الفطر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے، اسے نماز عید کی ادائیگی سے پہلے ادا کر دینا چاہیے۔ عید الاضحیٰ۔ عید الاضحیٰ قمری سال کے آخری مہینے ذی الحج کی 10 تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ اسے عید قربان اور بقرہ عید بھی کہا جاتا ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن مسلمان نماز عید سے فارغ ہو کر اپنے جانوروں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرتے ہیں۔ جانوروں کی قربانی دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی پیروی میں دی جاتی ہے۔ قربانی کا یہ عمل اس بات کا اعلان ہے کہ ہماری عبادت، قربانی اور ہمارا مال سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ نماز عیدین کے احکام و آداب۔ عید کے دن سورج نکلنے سے کچھ دیر بعد مسلمان کھلے میدان میں جمع ہو کر یا مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز عید ادا کرتے ہیں۔ جمعے کی طرح عید کی نماز کے ساتھ بھی خطبہ دیا جاتا ہے۔ نماز عید کی اذان دی جاتی ہے اور نہ اقامت کہی جاتی ہے۔ اس نماز کی ہر رکعت میں زائد تکبیرات کہی جاتی ہیں اور اجتماعی دعا مانگی جاتی ہے۔ یعنی جیسے میں نے جمعے میں آپ کو پڑھایا تھا کہ اس میں جو ہے خطبہ دیا جاتا ہے، اسی طرح عید کی نماز میں بھی خطبہ دیا جاتا ہے، لیکن اذان نہیں دی جاتی اور نہ ہی اقامت پڑھی جاتی ہے، بلکہ ہر رکعت میں زائد تکبیرات پڑھی جاتی ہیں اور اجتماعی دعا بھی مانگی جاتی ہے۔ احادیث میں یوم عید کے احکام و آداب بیان کیے گئے ہیں۔
عید کے دن غسل کر کے صاف ستھرے کپڑے پہننے چاہیے، خوشبو لگانی چاہیے۔ عید الفطر کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے کچھ کھا لینا چاہیے، جبکہ عید الاضحیٰ کے دن کچھ کھائے پیے بغیر عیدگاہ جانا سنت ہے۔ نماز عید کی ادائیگی کے لیے جاتے وقت اور آتے وقت راستہ بدل لینا چاہیے۔ نماز عید کے لیے جاتے وقت اور واپس آتے وقت تکبیرات پڑھنی چاہیے۔ تکبیرات کے الفاظ یہ ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ عیدین کی معاشرتی اہمیت و فوائد۔ عید کے خطبے میں لوگوں کو مختلف دینی مسائل کے بارے میں تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ مسلمانوں کی معاشرتی اصلاح کا بہت اہم ذریعہ ہے۔ عیدین کے اجتماعات مساوات اور بھائی چارے کی نشانی ہیں۔ عید کے موقع پر رشتہ داروں کے گھر جا کر ان سے ملنے سے حسد، بغض اور نفرت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ صدقہ فطر ادا کرنے سے عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کا گوشت غریبوں اور ناداروں میں تقسیم کرنے سے معاشرے کے کمزور طبقات کو بھی عید کی خوشیاں میسر آ جاتی ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا سبق عیدین۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ تو بچوں، اب اگلی ویڈیو میں ہم اس کی مشق کریں گے اور سوال و جواب مختصر اور تفصیلی حل کریں گے۔ تو آپ میری اگلی ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔